کی ارواح موجود تھی۔ اسی طرح تمام ملائکہ، یہ ملائکہ اور ارواح انسانیہ، ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ کے بارے میں حدیث نبوی موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، خلق اللہ ملائکۃ من النور، انسان کو پیدا کیا خاک سے، مٹی سے، جنات کو پیدا کیا نار سے، اور فرشتوں کو پیدا کیا نور سے۔ اسی معنی میں ارواح انسانیہ بھی نور سے پیدا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی مشہور حدیث کے اندر، جس کو ویسے یہ کہ سند کے اعتبار سے محدثین تو قبول نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اکثر مفسرین نے، اکثر متکلمین نے اس کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ ان اول ما خلق اللہ نوری، نوری سے مراد روحی، روح محمدی، وہ نور محمدی ہے جو اس عالم میں، وہ پری بگ بینگ ایرا جو تھا، ابھی بگ بینگ تو بہت بعد میں آئے گا، بگ بینگ سے تو یہ جو میٹیریل کائنات ہے، میٹیریل یونیورس ہے، اس کا آغاز ہوا۔ یہ در حقیقت میٹا فزیکل، یہ میٹیریل سے سپر میٹیریل جو ہے، ارواح انسانیہ اور فرشتے، ان کا تعلق جو ہے وہ عالم مادی سے نہیں، عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے۔ اب جیسے کہ ہمیں معلوم ہے سورہ اعراف میں کس قدر اہتمام کے ساتھ فرمایا گیا کہ ہم سب نے عہد کیا تھا اللہ سے ان دنیا میں آنے سے پہلے، کہ کس نے کیا تھا؟ میں تو آج سے تقریباً 75 برس قبل جو ہے دنیا میں آیا، میں نے کب عہد کیا؟ وہ عہد سب نے کیا، الست بربکم قالوا بلی۔ وہ کیسے سمجھ میں آئے گا اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ارواح سب کی سب پہلے پیدا کر دی گئی تھی اور ان سب سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ یہ میثاق ہے، میثاق عہد الست، جو ہم کر کے دنیا میں آئے۔ اس طرح دیکھیے سورہ کہف کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ آتا ہے کہ یوم القیامت کو پھر پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی سامنے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار۔ اب کیا سمجھ میں آئے گا کسی شخص کے جو روح کا علیحدہ تشخص نہ مانتا ہو؟ جو تخلیق ہے اول مرہ وہ عالم ارواح میں ہوئی ہے، صورت روح میں، اور تمام روحیں موجود تھیں جب عہد لیا گیا، کما جیسے کہ تمہیں پیدا کیا تھا، آج اسی طرح تم سب کے سب پھر ہمارے حضور میں حاضر ہو۔ یہ تشبیہ جو ہے بے معنی ہو جائے گی اگر یہ بات نہ مانی جائے۔ بہرحال وہ حصہ تو ایک حد تک جو ہے بیان ہو چکا۔ اب آگے چلیے، جو ترجمہ ہے دوبارہ کر لیتے ہیں۔ یقیناً تم میں سے ہر ایک کی کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے بطن میں اس طرح تیار ہوتا ہے کہ 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ وہ مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف فرشتے کو، فینفخ فی الروح، تو اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ وہ روح جو اس وقت پیدا کی گئی تھی ایک خاص اسٹور ہاؤس کے اندر، اسے آپ کولڈ سٹوریج کہہ لیں، اس میں اس کو سلا دیا گیا تھا، وہاں سے اس کی معین روح جو ہے لا کر پھونک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس کا تعلق ہے ایمان بالقدر سے، تقدیر پر ایمان۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ دین کے اور فلسفہ اور حکمت دین کے مشکل ترین موضوعات میں سے مشکل ترین۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے پھر اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اس فرشتے کو ساتھ ہی حکم ملتا ہے 4 باتیں بھی لکھ دے۔ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، یہ لکھ دے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا دنیا میں، وَأَجَلِهِ، اور یہ بھی لکھ دے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، وَعَمَلِهِ، اور یہ بھی لکھ دے کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور یہ بھی لکھ دے کہ یہ بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا، بد قسمت ہوگا، یا سعید ہوگا، خوش قسمت ہوگا۔ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، تو قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم میں سے کوئی شخص عمل کرتا رہتا ہے جنت والوں کے سے اعمال،
حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو وہ جو اس کتاب میں لکھا گیا تھا، جو تحریر لکھی گئی تھی پہلے سے، وہ غالب آ جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ جہنمیوں کے سے عمل شروع کر دیتا ہے۔ فیدخلھا، تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس فإن أحدکم لیعمل بعمل اہل النار، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہے حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ نہ رہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس کے اوپر وہ لکھا ہوا جو ہے، ہم عام زبان میں کہیں گے تقدیر کا لکھا، وہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ جو اس وقت لکھ دیا گیا تھا وہ غالب آ جاتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، تو اب وہ اہل جنت کے سے عمل شروع کر دیتا ہے۔ فیدخلھا، اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس کا جو متن ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ صحیح بخاری سے ہے۔ یہی حدیث ایک اس کی روایت، ایک ورشن، یہ متفق علیہ بھی ہے، بخاری اور مسلم دونوں پر کا جس پر اتفاق ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا حدیث جبرائیل کے کتنے ہی متن تھے، اور جو متن ہم نے پڑھا تھا اس 40 نبوی میں وہ حضرت عمر سے مروی تھا، اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی تھی۔ وہاں بھی ہم نے ترتیب کا ایک فرق دیکھا تھا۔ حضرت عمر کی روایت میں حضرت جبرائیل کا پہلا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان۔ لیکن دوسری روایت میں ترتیب الٹی تھی کہ پہلا سوال اخبرنی عن الایمان، اور دوسرا سوال اخبرنی عن الاسلام۔ تو یہ میں نے بہت ابتدا میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اتنا تھوڑا سا فرق ہو جانا جو ہے وہ بعید نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے۔ لفظاً محفوظ جو ہے قرآن ہے، یہ معناً محفوظ ہیں، لیکن یہ کہ لفظاً نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کی صلاحیت کو وہ دخل ہے، اس لیے کہ میں نے جو بات ابھی کہی، تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ جو ہیں اپنے نوٹس جو ہے کہیں کمپیئر کریں گے کہ کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے، تو آپ کے مابین اختلاف ہو جائے گا۔ بات بنیادی طور پر تو سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن جب آپ اس کو تعبیر کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا۔ تو اس حد تک فرق جو ہے ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے، اور ہمارے لیے کوئی تشویش کا موجب نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس حدیث کا اور بھی جو ہیں وہ متن ہے، وہ بعد میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اب اصل میں سمجھیے کہ مسئلہ اس میں ہے کیا۔ دیکھیے ایمان بالقدر جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشکل ترین مسائل میں سے، یہاں تک کہ میں نے 3 باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، یہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے، بیان میں نہیں ہوتا، اور اگر بحث ہو جائے تو الجھ جاتا ہے۔ یہ 3 جملے یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ ہمارے ایمانیات میں شامل نہیں ہونا چاہیے، پھر تو یہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی کہ جس چیز کو سمجھنے کی ہمارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، اس کو ماننے کا ہمیں کیوں حکم دیا گیا۔ ایک ہے کسی چیز کی تفصیل، اللہ کی ذات و صفات کی تفاصیل، اللہ کی ذات کیسی وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اس کے بارے میں تو ہمیں سوچنے سے بھی روک دیا گیا۔ اللہ کی صفات سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے غور کہا گیا ہے، ایک تو اللہ کی صفات پر غور کرو اور اللہ کی آیات پر غور کرو، لیکن ذات خداوندی پر غور نہ کرنا، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو بہرحال جب ایمان جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ ایمان کیا ہے، مال ایمان کے جواب میں وہ جو حدیث جبرائیل میں الفاظ آئے ہیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تو یہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان جو ہے ایمان کا جزو لازم ہے۔ تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے، لیکن اتنا یوں سمجھیے